جب ہم قرآن کے تصور دین کو دیکھتے ہیں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ وہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، وہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ۔ یہ تین آیات اور اس طرح کی بیشتر آیات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ قرآن جس تصور دین کو مانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کی پوری زندگی اس کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہو، کچھ زندگی جو ہے کسی اور کی مرضی سے ہو، ہاں کچھ باقی ماندہ زندگی جس کے بارے میں میرے پاس اختیار بھی شاید نہیں ہے، وہ ہم اللہ ایک ہستی ہے اس کو مانتے ہیں، اس کے مطابق کریں۔ یہ بات ایسی بات ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کو دیکھیے تو آپ کو اللہ کے دین کے تابع نظر نہیں آتے بلکہ اس سے باہر نظر آتے ہیں۔ کیا جس تصور کو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے یہ کوئی نیا تصور ہے؟ یہ اللہ کی بندگی کا تصور، دین کے اس فہم کا ادراک، یہ کوئی نئی چیز ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں اسی دین کا ہم نے حکم دیا ہے جس کا حکم ہم نے موسیٰ کو دیا تھا، ابراہیم کو دیا تھا، عیسیٰ کو دیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو بھی دے رہے ہیں۔ کیا؟ ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کر دو۔ دین کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ دین ایک نظام زندگی کا نام ہے۔ دس از اے کوڈ اینڈ سسٹم آف لائف، جس کو اسٹیبلش کرنا ہے، جس کو نافذ کرنا ہے، جس کی قامت کرنی ہے۔ اقیم الدین، قائم کرنا ہے۔ اس کے نیچے پھر ساری چیزیں آ جائیں گی، ہاں میری ذات بھی آ جائے گی، میرا گھر اور معاشرہ بھی آ جائے گا، میرا صوبہ یہ بھی آ جائے گا، میرا ملک بھی آ جائے گا، اور پورا کا پورا گلوب اس کے تابع آنا چاہیے۔ اقیم الدین کا مطلب حقیقتاً یہی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور بھیجنے کا مقصد جو بتایا وہ یہی تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تمام ادیان کے اوپر دین کو غالب کر دینا ہی اصل میں دین اسلام کا مقصد ہے، اور انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ یہاں سے ہمیں جو تصور قرآن دیتا ہے اس سے بہت واضح یہ پیغام ملتا ہے کہ انفرادی زندگی صرف دین کی محتاج نہیں ہے، دین کی محتاج اجتماعی زندگی بھی ہے، کیونکہ ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ یہ دعویٰ کر سکتا ہے اسلام، یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام شعبوں کو اس دائرے کے اندر لے جاؤ، جب وہ یہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہاں سے بھی یہ تصور ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، ایک جگہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اس کے اندر آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے یہ جو دو رنگی ہے، یہ سہ رنگی ہے، یہ چو رنگی ہے، یہ نہیں چلے گی، یک رنگی اختیار کرو۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ آپ نہیں اللہ کے رنگ میں رنگ سکتے اگر آپ انفرادی معاملات کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات کو بھی اس کے تابع نہیں کر دیں گے۔ یہ وہی نئی بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جس کا ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، یہ وہی بات ہے جس کا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، اور یہی بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک پہنچی۔ حقیقت میں صحیح تصور دین جو قرآن کا دیا ہوا ہے وہ یہی ہے۔